رمضان کے اندر جہاں بہت ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، وہاں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک بہت بڑی خیر لیلۃ القدر کے اعتبار سے چھپی ہوئی ہے۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر صرف اسی امت کو نصیب ہوئی، اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بارے میں تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ما لم یعطها قبلہ، کہ میری امت کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی، اس سے پہلے کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی۔ اب لیلۃ القدر یہ رات اس امت کو کیسے نصیب ہوئی؟ حضرت عروہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکروا اربعۃ انبیاء من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر کیا کہ عبدوا 80 عاماً، کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی، لم یعصوہ طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان 4 نے اللہ کی ایسی عبادت کی۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کی تو صحابہ اکرام نے اس بات پر بڑا تعجب کیا، کیونکہ صحابہ نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے والے حریص تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فاتاہ جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، عجبت امتک من عبادت ہؤلاء النفر، کہ آپ کی امت ان 4 نبیوں کی عبادت کے اوپر تعجب کر رہی ہے۔ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ هَؤُلَاءِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس سے بہترین چیز دی، اور اس پر پھر یہ تلاوت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی آپ کی امت کو اللہ نے ان 4 نبیوں سے افضل عبادت کی ایک رات کا موقع دیا، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس صورت میں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات کا 1 سیکنڈ 55 گھنٹوں سے افضل، لیلۃ القدر کی رات کا 1 منٹ 55 دن کی عبادت سے افضل، لیلۃ القدر کی رات کا 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے افضل، اور جبکہ ایک رات 84 سال کی عبادت سے افضل۔ اور یہ رات کہاں پر پائی جاتی ہے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈا جائے، یعنی 21ویں 23ویں اور 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں اس کو ڈھونڈا جائے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے پاس 3 راتیں گزر چکی ہیں، صرف 2 راتیں باقی ہیں۔ ان 2 راتوں میں بھی ایک اہم رات جو 27ویں کی رات کے نام سے موسوم ہے، وہ بہت اہم رات ہے، اور حدیث میں اس کے بہت سارے دلائل بھی ہیں کہ 27ویں رات شب قدر کی رات ہے، اگرچہ متعین نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ زر بن حبیش رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالن پوچھا کہ آپ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی پورے سال رمضان کے علاوہ پورے سال رمضان میں بھی اور پورے سال میں رات کو عبادت کرے گا، اس کو کسی نہ کسی رات میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے،
انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ تاکہ لوگ ایک رات کی عبادت کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اس بات پر انہوں نے قسم کھائی کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے۔ تو زر بن حبیش رضی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آپ نے کس بات پہ قسم کھائی، اس بات پہ کیسے قسم کھائی؟ فرمایا کہ میں نے اس نشانی کی وجہ سے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے، لہذا یہ 27ویں کی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مجلس میں بیٹھا تھا، تو بہت سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے تو وہ کون سی رات ہو سکتی ہے؟ تو اس پر کسی نے کہا کہ وہ 21ویں رات ہے، کسی نے کہا وہ 23ویں رات ہے، تو کسی نے 25ویں کہا، تو کسی نے 27ویں اور 29ویں کہا۔ تو میری طرف متوجہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اب اے ابن عباس آپ بتائیں کہ وہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ جل شانہ نے آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، زمینیں یعنی آسمان 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کی، اسی طرح طواف کے 7 چکر ہیں، اور صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، اور شیطان کو کنکریاں جو مارنی ہے وہ بھی 7 ہیں، اور ہفتے کے بھی 7 دن ہیں، اور جن عورتوں سے اللہ نے نکاح حرام کیا وہ بھی 7 ہیں، اور میراث کے حصے بھی 7 ہیں، اور انسان کی تخلیق کے اجزاء بھی 7 ہیں، اور انسان 7 اجزاء کے اوپر سجدہ کرتا ہے، اعضاء کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ جب سب کچھ 7 ہے تو میری معلومات کے اعتبار سے شب قدر بھی 27ویں کو ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے کہا، دیکھو اس بچے نے وہ بات کہی ہے جو کسی نے نہیں کہی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ واللہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہے۔ اور ان کی ایک اور روایت بھی ہے جس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور یہ سورۃ قدر میں 3 مرتبہ آئی ہے، تو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 27 بنے گا، لہٰذا لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیلۃ القدر جو آنے والی ہے اس کے اندر خوب خدمت عبادت کریں، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اور اب عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ اس کے اندر صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اسی طرح تیسرے کلمے کا ورد ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کی ایک تسبیح ہے، پہلے کلمے کی ایک تسبیح ہے۔ تو کچھ حصہ عبادت کا ابتدا رات میں کیا جائے، کچھ آرام کر کے، پھر آخری رات میں عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اپنے گناہوں کی اور عبادت پر جمنے کی، اور رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی اچھا کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔